آج ہمارے سامنے ہارپر لی کے مشہور ناول ٹو کل اے موکنگ برڈ کا خلاصہ ہے۔ جی۔ اور اسے پڑھتے ہوئے جو بات مجھے سب سے زیادہ متاثر کر گئی وہ یہ تھی کہ انصاف اور نسل پرستی جیسے مشکل موضوعات کو ایک چھوٹی بچی کی نظر سے کیسے بیان کیا گیا ہے۔ بالکل، یہی اس ناول کی اصل ذہانت ہے۔ یہ کہانی 1930 کی دہائی میں امریکہ کی ریاست الاباما کے ایک چھوٹے سے قصبے کی ہے، جو بظاہر تو پرسکون لگتا ہے لیکن اس کی سطح کے نیچے بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ جی۔ تو آئیے اس خلاصے کی گہرائی میں اترتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کہانی کی اصل طاقت کیا ہے اور یہ آج بھی اتنی متعلقہ کیوں محسوس ہوتی ہے۔ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا۔ ایک بچی کی نظر سے جو ابھی معاشرے کے بنائے ہوئے تعصبات سے پاک ہے، ہمیں وہ سچائیاں نظر آتی ہیں جنہیں بڑے لوگ یا تو دیکھنا نہیں چاہتے یا شاید دیکھ کر بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بالکل، یا قبول کرنے سے ڈرتے ہیں۔ تو آج ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ ناول صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک اخلاقی آئینہ ہے جو ہمیں دکھاتا ہے کہ ہمدردی کا اصل مطلب کیا ہے، اور جب پورا معاشرہ آپ کے خلاف ہو تو اپنے اصولوں پر قائم رہنے کی کیا قیمت چکانی پڑتی ہے۔ تو آئیے اس دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ خلاصے کے مطابق کہانی کی راوی ایک 6 سالہ بچی ہے، جین لوئس فنچ، جسے سب اسکاؤٹ کہتے ہیں۔ جی، اسکاؤٹ۔ وہ اپنے بڑے بھائی جم اور اپنے والد ایٹکس فنچ کے ساتھ رہتی ہے، اور ایٹکس کا کردار یہ بہت مرکزی ہے۔ وہ ایک وکیل ہیں لیکن خلاصے میں انہیں صرف ایک پیشے ور کے طور پر نہیں بلکہ ایک انتہائی با اصول اور ایماندار انسان کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ایٹکس فنچ صرف ایک کردار نہیں، آپ کہہ سکتی ہیں کہ وہ اس کہانی کا اخلاقی قطب نما ہے۔ وہ اپنے بچوں کو یعنی اسکاؤٹ اور جم کو صرف باتیں بتا کے نہیں سکھاتے بلکہ اپنے عمل سے سکھاتے ہیں۔ بالکل، وہ اپنے عمل سے مثال قائم کرتے ہیں۔ خلاصے میں ایک جگہ ذکر ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ کسی شخص کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے یو ہیو ٹو کلائم انٹو ہز اسکن اینڈ واک اراؤنڈ ان اٹ، یعنی اس کے نظریے سے دنیا کو دیکھنا پڑتا ہے۔ جی، یہی فلسفہ ان کی پوری شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ خاموش طبع ہیں لیکن ان کی اخلاقی جرات بہت بلند ہے، اور یہی جرات اس وقت آزمائش میں پڑتی ہے جب قصبے کا سب سے مشکل مقدمہ ان کے پاس آتا ہے۔ اچھا، اس مقدمے سے پہلے بھی بچوں کی دنیا میں ایک اور پراسرار کردار موجود ہے، بو ریڈلی۔ بو ریڈلی۔ جی، خلاصے میں اس کا ذکر ہے کہ بچے اس سے بہت ڈرتے ہیں اور اس کے بارے میں عجیب غریب کہانیاں مشہور ہیں۔ یہ کردار کہانی میں کیا اہمیت رکھتا ہے؟ بو ریڈلی کا کردار بہت دلچسپ ہے۔ وہ ایک طرح سے قصبے کا بھوت ہے، ایک ایسا شخص جو کبھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا اور بچے اسے ایک عفریت سمجھتے ہیں۔ اچھا۔ یہ کردار کہانی کے شروع میں ہی ہمیں اس معاشرے کی ایک جھلک دکھاتا ہے جو ہر اس چیز سے ڈرتا ہے جسے وہ سمجھ نہیں پاتا۔ بچے اس کے گھر کے پاس جانے سے ڈرتے ہیں، اس پر شرطیں لگاتے ہیں۔ تو یہ خوف اور تجسس کا ایک امتزاج ہے۔ جی، اور یہ دراصل اس بڑے تعصب کی ایک چھوٹی سی مثال ہے جو بعد میں ٹام رابنسن کے مقدمے میں کھل کر سامنے آئے گا۔ بو ریڈلی کا کردار بچوں کے لیے پہلا سبق ہے کہ سنی سنائی باتوں اور حقیقت میں بہت فرق ہو سکتا ہے۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے، یعنی ایک ہی وقت میں 2 کہانیاں چل رہی ہیں، ایک بچوں کی پراسرار دنیا کی اور دوسری بڑوں کی سخت حقیقتوں کی۔ اور یہ دونوں کہانیاں ٹام رابنسن کے مقدمے پر آ کر مل جاتی ہیں۔ بالکل۔ تو ایٹکس یہ متنازعہ کیس اپنے ہاتھ میں کیوں لیتے ہیں اور اس پر اتنا شدید رد عمل کیوں آتا ہے؟ یہ کہانی کا سب سے اہم موڑ ہے۔ ایٹکس کو ایک غریب سیاہ فام شخص ٹام رابنسن کا دفاع کرنے کے لیے مقرر کیا جاتا ہے۔ اور ٹام پر الزام کیا تھا؟ ٹام پر الزام ہے کہ اس نے ایک سفید فام عورت مائلا ایول کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اب دیکھیں، 1930 کی دہائی کے الاباما میں جہاں نسل پرستی کی جڑیں بہت گہری تھیں، وہاں تو ایسا الزام ہی موت کی سزا کے برابر ہوتا ہوگا۔ بالکل، چاہے وہ بے گناہ ہی کیوں نہ ہو۔ قصبے کے زیادہ تر لوگ چاہتے تھے کہ ایٹکس اس مقدمے کو سنجیدگی سے نہ لیں اور بس خانہ پوری کر دیں، لیکن ایٹکس کا اصول ہے کہ ہر شخص کو منصفانہ دفاع کا حق حاصل ہے۔ تو ان کے لیے یہ مقدمہ صرف ایک قانونی ذمہ داری نہیں تھا بلکہ ان کے اپنے ضمیر اور اصولوں کا امتحان تھا۔ جی بالکل، یہ صرف سماجی اصولوں سے ٹکرانا نہیں تھا، یہ اس پورے قصبے کی اجتماعی شناخت کو چیلنج کرنے کے مترادف تھا۔
اچھا، ایٹکس کا عمل انہیں بتا رہا تھا کہ جس بنیاد پر ان کا معاشرہ کھڑا ہے وہ کھوکھلی اور ناانصافی پر مبنی ہے، اسی لیے پورا قصبہ ان کے خلاف ہو جاتا ہے۔ ان کے بچوں کو اسکول میں تانے دیے جاتے ہیں، ان کے خاندان کو دھمکیاں ملتی ہیں۔ اور وہ جانتے تھے کہ وہ یہ کیس جیت نہیں سکتے۔ ہاں، خلاصے میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ایٹکس جانتے تھے کہ وہ یہ مقدمہ ہار جائیں گے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ اصل ہمت بندوق اٹھانے میں نہیں، بلکہ ہمت یہ ہے کہ آپ جانتے ہوں کہ آپ شروع کرنے سے پہلے ہی ہار چکے ہیں، لیکن پھر بھی آپ شروع کرتے ہیں اور آخر تک لڑتے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو ایک سبق سکھانا چاہتے تھے۔ جی، کہ صحیح کام کے لیے لڑنا ضروری ہے، چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو۔ اور عدالت کے اندر ایٹکس صرف ٹام کا دفاع نہیں کرتے، وہ تو پورے معاشرے کی منافقت کو بے نقاب کرتے ہیں۔ خلاصے میں اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ عدالت کے مناظر بہت طاقتور ہیں۔ ایٹکس منطق اور شواہد کے ذریعے یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ ٹام رابنسن جسمانی طور پر یہ جرم کر ہی نہیں سکتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا بایاں بازو بچپن میں ہی ناکارہ ہو گیا تھا، جبکہ مائلا کے چہرے پر جو چوٹیں تھیں وہ دائیں ہاتھ سے مارنے والے شخص کی تھیں۔ اچھا، وہ یہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ اصل میں مائلا نے ٹام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی، اور جب اس کے باپ باب ایول نے یہ دیکھ لیا تو اس نے اپنی بیٹی کو مارا اور الزام ٹام پر ڈال دیا۔ یعنی وہ جوری سے صرف قانون کی نہیں، انسانیت کی اپیل کر رہے تھے۔ بالکل، وہ ان سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنی انسانیت کو یاد رکھیں اور اس کمرے سے باہر کے تعصبات کو اپنے فیصلے پر اثر انداز نہ ہونے دیں۔ اور یہیں پر اسکاؤٹ کا نقطہ نظر بہت اہم ہو جاتا ہے نا، کیونکہ پوری کہانی اس کی نظر سے بیان کی گئی ہے۔ جی، یہ ہارپر لی کا سب سے شاندار تکنیکی انتخاب ہے۔ اس کی بہترین مثال وہ منظر ہے جب اسکاؤٹ عدالت میں کھڑے ہو کر اپنے والد سے پوچھتی ہے کہ مائلا ایول کو میم کہہ کر کیوں مخاطب کیا جا رہا ہے جبکہ وہ صاف جھوٹ بول رہی ہے۔ ایک بچے کا معصوم سوال۔ اور یہ معصوم سوال پورے عدالتی نظام اور معاشرتی آداب کی منافقت کو ایک لمحے میں بے نقاب کر دیتا ہے۔ بڑوں نے ان اصولوں کو قبول کر لیا ہے، لیکن ایک بچے کے لیے یہ بات ناقابل فہم ہے کہ جھوٹ بولنے والے کو عزت کیوں دی جائے۔ جہاں اسکاؤٹ کی معصومیت ایک بہت بڑے تصادم کو روک دیتی ہے۔ جی، وہ منظر اس تکنیک کی معراج ہے۔ جب ایک رات لوگوں کا ایک گروہ ٹام رابنسن کو جیل سے نکال کر مارنے کے لیے آتا ہے تو ایٹکس اکیلے ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ ماحول بہت کشیدہ ہوتا ہے۔ جی، لیکن تبھی اسکاؤٹ جیم اور ان کا دوست ڈل وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اسکاؤٹ ہجوم میں اپنے ایک جاننے والے مسٹر کننگھم کو پہچان لیتی ہے اور اس سے اس کے بیٹے کے بارے میں معصومیت سے باتیں کرنے لگتی ہے۔ اچھا، اس کی یہ سادہ اور غیر متوقع گفتگو اس ہجوم کے غصے کو ختم کر دیتی ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھول جاتے ہیں کہ وہ یہاں قتل کرنے آئے تھے اور انہیں اپنی انسانیت یاد آ جاتی ہے۔ ایک 6 سال کی بچی وہ کام کر جاتی ہے جو ہتھیاروں اور دلائل سے بھی ممکن نہیں تھا۔ یہ دکھاتا ہے کہ بچے اکثر بڑوں سے زیادہ صحیح سوچ رکھتے ہیں۔ بالکل۔ اس سب کے بعد آئیے ناول کے عنوان پر بات کرتے ہیں، ٹو کل اے موکنگ برڈ۔ یہ خود ایک بہت گہری علامت ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی بنیاد ایٹکس کی ایک نصیحت پر ہے۔ وہ اپنے بچوں کو جب ایئر گن تحفے میں دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم جتنے چاہو نیل کنٹھ مارو، لیکن یاد رکھنا اٹس اے سن ٹو کل اے موکنگ برڈ۔ یعنی موکنگ برڈ کو مارنا گناہ ہے؟ کیوں؟ جب بچے وجہ پوچھتے ہیں تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ موکنگ برڈ صرف ہمارے لیے خوبصورت گیت گاتے ہیں، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ وہ معصومیت اور بے ضرر ہونے کی علامت ہے۔ تو ناول میں یہ موکنگ برڈز کون ہیں؟ یہاں کم از کم 2 واضح مثالیں ہیں۔ پہلا اور سب سے نمایاں کردار ٹام رابنسن ہے۔ اچھا۔ وہ ایک محنتی، ایماندار اور شریف انسان ہے جس نے مائلا کی مدد کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ اسے صرف اس کی نسل کی وجہ سے قربان کر دیا جاتا ہے۔ معاشرہ اسے تباہ کر دیتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی ایک خوبصورت گیت گانے والے پرندے کو بغیر کسی وجہ کے مار دے۔ اور دوسرا کردار کون ہے؟ دوسرا کردار بو ریڈلی ہے۔ وہی بو ریڈلی جس سے بچے ڈرتے تھے؟ جی، جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، بچے اسے ایک عفریت سمجھتے تھے، لیکن کہانی کے آخر میں وہی بو ریڈلی باب ایول کے حملے سے اسکاؤٹ اور جیم کی جان بچاتا ہے۔ اچھا۔ وہ ساری زندگی خاموشی سے بچوں کا خیال رکھتا رہا، انہیں چھوٹے چھوٹے تحفے دیتا رہا، لیکن کبھی سامنے نہیں آیا۔
جب شیرف یہ فیصلہ کرتا ہے کہ باب ایول کی موت کو حادثہ قرار دیا جائے گا تاکہ بو رڈلی کو عوامی توجہ سے بچایا جا سکے، تو اسکاؤٹ آخرکار اپنے والد کا سبق سمجھ جاتی ہے۔ اور وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ بو رڈلی کو ہیرو بنانا ایسا ہی ہوگا، لائک شوٹنگ اے موکنگ برڈ۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ کچھ لوگ اتنے نازک اور بے ضرر ہوتے ہیں کہ انہیں دنیا کی سخت روشنی سے بچانا ہی انصاف ہے۔ یہ اس کا معصومیت سے حکمت کی طرف سفر کا اختتام ہے۔ بالکل۔ تو یہ عنوان پورے ناول کے مرکزی پیغام کو سمیٹ لیتا ہے کہ معصومیت کی حفاظت کرنا معاشرے کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ آخر میں خلاصہ کہتا ہے کہ یہ ناول ہمیں ہمت، ہمدردی اور اخلاقیات کا ایک لازوال پیغام دیتا ہے۔ یہ آج کے دور میں کیوں اہم ہے؟ اس کی اہمیت شاید آج پہلے سے بھی زیادہ ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں معاشرہ تیزی سے پولرائز ہو رہا ہے، جہاں لوگوں کو ان کے پس منظر کی وجہ سے پرکھا جاتا ہے، اور جہاں سچائی اکثر سماجی دباؤ کے نیچے دب جاتی ہے۔ صحیح کہا۔ ایٹیکس فنچ کا کردار ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل جرأت مقبولیت میں نہیں بلکہ اپنے ضمیر کی آواز سننے میں ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب تعصب اور نفرت کا شور بہت زیادہ ہو تو خاموشی سے انصاف کے لیے کھڑے رہنا کتنا ضروری ہے۔ اور ہمدردی کا سبق بھی بہت گہرا ہے۔ جی، کسی کے نظریے سے دنیا کو دیکھنے کا جو سبق ایٹیکس دیتے ہیں وہ آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ یہ ناول ہمیں سکھاتا ہے کہ لوگ اکثر اپنے خوف اور ناواقفیت کی وجہ سے غلط فیصلے کرتے ہیں۔ یہ ہمیں چیلنج کرتا ہے کہ ہم اپنے بنائے ہوئے دائروں سے باہر نکل کر ان لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کریں جنہیں ہم دوسرا سمجھتے ہیں۔ تو یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ ایک تربیت ہے۔ بالکل۔ خلاصے میں یہ بات بہت خوبصورتی سے بیان کی گئی ہے کہ ہارپر لی کا سادہ لیکن پر اثر انداز تحریر ان گہرے موضوعات کو ہر عمر کے شخص کے لیے قابل فہم بنا دیتا ہے، خاص طور پر ان کے لیے جو سماجی انصاف اور مساوات کے بارے میں سوچنا چاہتے ہیں۔ تو آج ہم نے ٹو کل اے موکنگ برڈ کے خلاصے کا جائزہ لیا۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک بچی کی معصوم آنکھوں سے انصاف اور تعصب کی جنگ کو دکھایا گیا ہے۔ ایٹیکس فنچ کی خاموش مگر مضبوط اخلاقی جرأت کو سمجھا، اور موکنگ برڈ کی طاقتور علامت کے ذریعے معصومیت کے تحفظ کے پیغام کو جانا، جس میں ٹام رابنسن اور بو رڈلی دونوں شامل ہیں۔ جی۔ اس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے۔ خلاصہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ بچے اکثر بڑوں سے زیادہ صحیح اور غلط کی تمیز رکھتے ہیں۔ اسکاؤٹ اور جیم انصاف کو ایک سادہ اور واضح چیز سمجھتے تھے، لیکن ٹام رابنسن کے مقدمے کا نتیجہ دیکھ کر ان کی معصوم دنیا ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ بڑے ہو کر انسان تعصب اور ناانصافی کو معمول کے طور پر قبول کرنا کب اور کیسے سیکھتا ہے۔ بالکل، اور اس سیکھے ہوئے سبق کو بھلا کر دوبارہ ایک بچے کی طرح صاف نظر سے دنیا کو دیکھنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے۔